بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ سورۃ الشورى۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ زندگی کا نفع ہے، وہ دنیا کا نفع ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ان کے لیے بھلائی اور خیر ہے۔ یہ آیت ہمیں دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ اور ابدی زندگی کی طرف ہمیں ایک سبق دے رہی ہے کہ دنیا کے اندر جو تمہارے پاس مال و دولت ہے، اولاد ہے، یہ عارضی نفع ہے، یہ یہیں رہ جائے گی، یہ کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے محلات، بہت زیادہ زمینیں، بینک بیلنس اور جائیدادیں، یہ اللہ فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا نفع ہے، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، ایک سانس ہے جو چل رہا ہے، 70 سال، 80 سال، 60 سال، 50 سال، 30 سال، کوئی جوانی میں جا رہا ہے، کوئی بچپنے میں جا رہا ہے، جو جوانی گزار کر کوئی بڑھاپے میں جا رہا ہے، جانا ایک دن ضرور ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِو الْجَلَالِ، باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ تو جو دنیا کی زندگی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا نفع عارضی ہے، ختم ہونے والا ہے، ایک نہ ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی میعاد مک جاتی ہے، جس طرح ہم چیزوں کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ ایکسپائری ڈیٹ، کہ فلاں تاریخ کے بعد اس چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کا تمہارا مال و متاع، یہ دنیا کا نفع، یہ عارضی ہے، یہ مجھے پتا ہے کہ ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے، ایک وقت تمہارا لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وما عند اللہ خیر وابقا، جو تمہارے رب کے پاس تمہارا جمع ہے، جو تم اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے، اچھے اعمال کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کے، اللہ کے فرامین کو اپنی زندگی کے اندر راسخ کر کے تم جمع کر دیتے ہو اللہ کے پاس، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابقا، باقی رہنے والا ہے، وہی نفع تمہارے لیے فائدہ مند ہے، وہی تمہارے لیے خیر ہے۔ اور فرمایا یہ باقی اور خیر اس کو ملتا ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ جو بغیر ایمان کے جتنے بھی صدقات کرتے رہو، جتنے بھی اعمال کرتے رہو، دل کے اندر اگر شرک کی ملاوٹ ہے، دل کے اندر اگر اللہ کے ساتھ ملاوٹ ہے، اللہ کی وحدانیت کے اندر ملاوٹ ہے، اللہ کی عبودیت کے اندر اگر ملاوٹ ہے، تو پھر وہ بھی اس کو بھی یہ خیر اور اب کا فائدہ نہیں دے گی۔ شرط یہی ہے کہ خیر للذین آمنوا، للذین آمنوا، ایمان والوں کو فائدہ دے گی، اور ان لوگوں کو جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں اور بھروسہ رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے دنیا کے اندر جو عارضی نفع ہے اس کو توجہ ہی نہیں دی، اس کی طرف ہم نے نظر ہی نہیں دوڑائی، ہم اپنے رب کے فرامین پر متوجہ رہے، اپنوں کی بھی تانے سہتے رہے، اپنوں کی بھی مخالفت برداشت کرتے رہے، لیکن اعمال صالح کرتے رہے، ہر وہ عمل کرتے رہے جو دین کے حق کے اوپر تھا، جو قرآن و سنت ہمیں سمجھاتا تھا، اس کو اپنی زندگی میں لازم ملزوم کیا، رشتہ داروں کے تانے سنے، بدعات کو ختم کیا، بدعات و رسومات کو بالکل توڑ دیا، اور اللہ کے حکم پر یقین و کامل رکھتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے ہم اسی بات پر ڈٹ گئے کہ ہمیں یقین ہے وہ رب ہمیں خیر عطا فرمائے گا، اور جو ہم نے اعمال کیے کہتے آگے جمع کر دیے ہیں وہ باقی رہنے والے اور ہمیشہ رہنے والے، یہی ہماری کامیابی
اور ہماری کامرانی ہے۔